بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل ایگلز. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی آپ سب لوگوں کا ایک کامن کویشچن بھی ہوتا ہے, کامن پرابلم بھی ہوتا ہے, یا ایک کامن انفارمیشن ہے جو ہر بندہ چاہتا ہے. ایک نارمل ورڈ آپ نے ہر بندے نے اپنی زندگی میں سنا ہوتا ہے, رجسٹری, کہ جی میں نے فلاں پراپرٹی خریدی اور اس کی رجسٹری ہے یہ. تو ہم جانیں گے کہ رجسٹری کیا ہوتی ہے, اس سے متعلقہ قانون کیا ہوتا ہے جو پاکستان کے اندر یا پنجاب کے اندر اس وقت لاگو ہو رہا ہوگا, اور رجسٹری کا مکمل طریقہ کار کیا ہوگا, اور اگر آپ کو کبھی رجسٹری کروانی پڑے تو اس کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ آپ کو کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہوگا جو آپ کے کام آ سکیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو جو اس کا متعلقہ قانون ہے وہ ایک رجسٹریشن ایکٹ 1908 میں آیا تھا, جو وقت کے ساتھ ساتھ پری پارٹیشن کے یہ لاز ہیں جو بعد میں اس میں کچھ ترامیم کر کے اپنے تئی صوبے جو ہیں وہ خود بھی اس میں ترامیم کر لیتے ہیں, یا فیڈرل لیول پہ بھی کوئی ترمیم ہوئی تو وہ اس کے حساب سے وہ آج تک چل رہا ہے. تو جو رجسٹریشن ایکٹ 1908 کا ہے اس کا جو سیکشن ہے ایک 17, اس کے تحت کافی ساری انہوں نے ایک لسٹ دی ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اس طرح کی جو آپ ٹرانزیکشنز کریں گے تو اس کو رجسٹر کروائیں گے. تو بیسیکلی جو سیکشن 17 کے مطابق جن ٹرانزیکشنز کی رجسٹریشن تھی, ان رجسٹریشنز کے جو نتیجے میں وہ ایک ڈاکیومنٹ بنتا ہے اس کو ہم رجسٹری کہتے ہیں. رجسٹری نارملی جو آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے وہ سب لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ رجسٹری شاید صرف اس ڈاکیومنٹ کو کہتے ہیں جو جب دو لوگ زمین جو ہے وہ ایک خریدتا ہے دوسرا بیچتا ہے تو وہ جو ڈاکیومنٹ بنتا ہے وہ رجسٹری ہوتا ہے. تو ایسا تو بالکل نہیں ہے. رجسٹری میں آپ کی گفٹ ڈیڈ بھی آ سکتی ہے, وہ جو ڈاکیومنٹ بنے گا گفٹ کی صورت میں اور رجسٹر ہوگا. تو بیسیکلی یہ رجسٹری اس ڈاکیومنٹ کو کہتے ہیں جو اس لاء کے تحت سیکشن 17 کے تحت جن چیزوں کا ذکر ہے سیکشن 17 میں کہ ان چیزوں کی صورت میں رجسٹریشن کروائیں, تو وہ جو رجسٹریشن کروانے کے بعد جو ڈاکیومنٹ بنتا ہے وہ رجسٹری کہلاتا ہے. لیکن اب ہم آج بات کریں گے کہ جب آپ لوگ کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کو زمین بیچتا ہے تو اس کی صورت میں جو رجسٹری ہوتی ہے, اور وہ رجسٹری کس طرح سے کروائی جاتی ہے, وہ کون کرتا ہے, کس پروسیس کے تحت ہوتی ہے, کون اس کو پروسیڈ کرے گا, یہ ساری چیزیں. اور اگر آپ کو کوئی رجسٹری کروانی پڑے تو اس کے لیے آپ کو ضروری کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. سب سے پہلے ظاہر ہے آپ لوگوں کے درمیان جو بھی کنسیڈریشن ہوگی وہ دو بندوں کا سودا طے پا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کی پراپرٹی ہے, اس کا میں اتنے پیسے دیتا ہوں, آپ مجھے بیچ دیں. تو اب آپ کی وہ ایک ٹرانزیکشن ہوگی. اب اس ٹرانزیکشن کو چونکہ آپ نے رجسٹر کرنا ہے, چونکہ قانون کہتا ہے سیکشن 17, اور اس کے علاوہ تمام عدالتیں کہتی ہیں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی کسی زمین جائیداد کسی موویبل پراپرٹی کے اندر اپنا کوئی رائٹ ٹرانسفر کر رہا ہے, اب اس پراپرٹی کو رائٹ کے ساتھ اس کے اندر سارے حقوق جو ہے وہ دوسرے بندے کو ٹرانسفر کر رہا ہے, تو اس کو لازمی رجسٹر کروائے, ورنہ کل کو آپ اپنا حق جو ہے وہ مانگ نہیں سکتے چونکہ آپ نے اس کو رجسٹر نہیں کروایا ہوگا. تو اس لیے بیسیکلی یہ رجسٹری ضروری ہوتی ہے, کیونکہ لازم ہے کہ جو آپ کے درمیان طے پائی ہے بات, اس کو آپ جو کنسرنڈ کوارٹر ہے جہاں پہ اس کا ریکارڈ ہے, جہاں پہ اس کے متعلق ساری بات چیت ہے, جہاں پہ اس کے متعلق جو کاغذات ہیں وہ پڑے ہیں, وہاں پہ آپ درج کروائیں. تو یہ تو بیسیکلی رجسٹری ہوگی. اب دو لوگ ہیں وہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ جی رجسٹری, اب میں آپ کو زمین بیچ رہا ہوں, ایک بائر ہو گیا ایک سیلر ہو گیا. خریدنے والے کو بائر کہیں گے اور جو سیل کر رہا ہے اس کو سیلر کہیں گے. اب سیلر کیا کرے گا, جو ضروری جو آئیڈیل پوزیشن ہے کہ سیلر ایک سٹیمپ پیپر نکلوائے گا. سٹیمپ پیپر کون سا نکلوائے گا؟ اب سٹیمپ پیپر کے لیے پہلے وہ دیکھے گا کہ جی یہ میری پراپرٹی ہے, اتنے مرلے ہے, جتنا بھی اس کا رقبہ ہے, اس کے مطابق میرے اس علاقے میں اس کے اوپر کتنی فیس آئے گی رجسٹری کی, رجسٹریشن کرانے کی. اب وہ فیس ایک تو طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی کنسرن اگر آپ تھرو لائر کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہوگی, اگر نہیں ہے تو آپ جائیں گے اپنے کنسرن تحصیلدار کے آفس, جو کہ چھوٹے شہروں میں تحصیلدار اور کبھی کبھار اسسٹنٹ کلیکٹر بھی خود کرتے ہیں اس پروسیس کو. تو آپ جائیں گے وہاں پہ, تو وہاں انہوں نے ایک اویزا کی ہوگی لسٹ پوری, جس کے اندر انہوں نے اس علاقے کے تمام ریٹس کا ذکر کیا ہوگا کہ جی یہ علاقے میں یہ ریٹ ہے رجسٹری کا, یہ طریقہ کار ہے, یہ سارا وہ ایک چارٹ بنا ہوگا. اب اس کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ جی میری پراپرٹی کی کتنی فیس بنتی ہے رجسٹریشن کی.
اتنی مالیت کے اسٹیمپ پیپرز کے اوپر آپ اس ایگریمنٹ کو، تحریر کو جو آپ لوگوں کے درمیان طے پا رہی ہے، جو سیل ڈیڈ یا بائی کا جو آپ کا ایک اقرار نامہ ہو رہا ہے، اس کو اس کے اوپر آپ پرنٹ لے لیں گے. اس کے اوپر ہی پرنٹ نکلے گا جو آپ کا اسٹیمپ پیپر، جو آپ کی اسٹیمپ ڈیوٹی بنتی ہے اس جگہ کی پراپرٹی کے حوالے سے. اس کے بعد اس کے اوپر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنے سگنیچر اور انگوٹھے لگائیں گے، آپ کے گواہان لگائیں گے، اور اس کے بعد آپ چلے جائیں گے کنسرن جو آپ کا تحصیلدار آفس ہے. اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں ہیں، اگر آپ کسی بڑے شہر میں ہیں اور وہاں پہ ٹاؤنز بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے آلریڈی سب رجسٹرارز کو، ان کے آفسز کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ سب رجسٹرار ہے، اس کے پاس آپ جا کے یہ کام کروا سکتے ہیں. اگر اس صورت میں آپ ہوں گے تو آپ اپنے ٹاؤن، کنسرن ٹاؤن کے، جی لاہور میں داتا گنج بخش ٹاؤن ہے، فلاں ٹاؤن ہے، وہاں جا کے آپ اس کے سب رجسٹرار کے پاس جا کے وہ جمع کروا دیں گے کہ جی یہ میری ہم دونوں نے یہ مقدمہ، یہ آپ دونوں نے آپس میں یہ معاملہ طے کیا ہے، تو یہ ہماری رجسٹری ہے، اس کو رجسٹر کر لیں. وہ آپ سے لے لیا جائے گا. اس کے یقیناً وہ آپ سے کچھ کویسچنس پوچھیں گے، سیلر سے پوچھیں گے ساری چیزیں. تو وہ ساری چیزیں پوچھنے کے بعد اس کی کچھ ایکسٹرا کاپیز، ایک کاپی آپ کو مل جائے گی جو سیلر ہوگا، ایک کاپی جو بائر ہوگا اس کو مل جائے گی، اور ایک کاپی چلی جائے گی پٹواری کے پاس جا کے، تاکہ اس کا انتقال ہو سکے فردر. تو یہ پروسیجر آپ کا مکمل ہو جائے گا، رجسٹری ہوگی. اب جو ضروری چیزیں ہیں اس میں خیال کس چیز کا رکھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ جو اس کے کوائف ہیں، جو آپ نے تحریر بنانی ہے. نارملی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچہریوں کے باہر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو بھی وہ اس طرح کا عملہ ہوتا ہے وہ آپ کو رجسٹری تحریر کر دیتا ہے. اس میں آپ نے یہ چیز کا جو ضروری خیال رکھنا ہے کہ وہ کوئی ایکسپرٹ لکھے جس نے یہ کام کیے ہوں، تاکہ اگر اس کے اندر کوئی لیکونہ آنے کے جو چانسز ہوں تو وہ ختم ہو جائے، کل کو آپ دونوں کو کوئی پرابلم نہ ہو. دوسرا حل یہ کہ آپ اگین جیسے میں نے کہا کہ کسی لیگل ایکسپرٹ کے پاس جا کے اس تحریر کو بنوا لیں اور اس کے بعد اس اسٹیمپ پیپر پہ پرنٹ کروا لیں. اب اس کے اندر جو ضروری چیزیں جو آپ نے دیکھنی ہیں، آپ کے کوائف تو ہوں گے. بائر جو ہے وہ یہ تحریر کی جاتی ہے بیسیکلی جو سیلر ہوتا ہے، جس کی پراپرٹی ہے وہ بیچ رہا ہے، اس کی طرف سے یہ تحریر بنے گی. اس میں سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے نا، وہ یہ لازمی تحریر ہو کہ وہ بندہ قانونی طور پہ اس کا مالک ہے، اور قانونی طور پر اس کے اوپر قابض بھی ہے، اور ہر طرح سے وہ جو جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، وہ زمین کا ٹکڑا ہے، وہ کوئی گھر ہے، وہ مکمل طور پہ اس کے کنٹرول میں ہے. اس کے تمام ڈاکیومنٹری ایویڈنس اس کے پاس ہے، اور وہ آپ نے پہلے چیک بھی کر لی. یہ چیز آ گئی. اس کے بعد لازمی جو نارملی اگنور کر دیا جاتا ہے، اس پراپرٹی کا ایک مکمل حدود و اربا دینے کے ساتھ ساتھ اس کی جو اطراف میں جو چیزیں ہیں ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. لوگ اکثر جو یہ ہوتا ہے، جو پرابلمز ہمارے پاس جس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ دو لوگوں نے اس طرح کی سیل ڈیڈ آپس میں بنائی، یہ ان کا آپس میں رجسٹری جو ہے وہ طے پائی، اس میں بندے نے لکھ دیا کہ یہ 5 مرلے کا مکان جو ہے نا وہ میں اس کو بیچ رہا ہوں. بعد میں کیا ہوتا ہے کہ بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جی وہ جن صاحب نے بیچا ہے وہ اس کھاتے میں مالک تو ضرور تھے 5 مرلے کے، لیکن ان کی آپس میں ابھی طے ہی نہیں ہوا تھا کہ کون سی جگہ کے وہ مالک ہیں، اور انہوں نے وہ اٹھا کے بھیج دی. اور بعد میں آپ اس جھنجٹ میں، نو ڈاؤٹ کہ آخر پہ حق تو آپ کو مل جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس تو ایک پراپر ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے. لیکن اس سارے جھنجٹ میں پڑنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی اس ہر چیز کو مینشن کریں کہ یہ اس کھیوٹ سے، اس خسرہ نمبر سے اتنا پورشن ہے، اور اس کے شمال میں یہ ہے، اس کے جنوب میں یہ ہے، اس کے مشرق میں یہ ہے، اس کے مغرب میں یہ ہے. یہ ساری چیزیں آپ لازمی مینشن کریں تاکہ کل کو کوئی بھی کسی قسم کا ایشو نہ ہو. اس کے بعد اماؤنٹ کا ذکر ضرور کریں، پیسوں کا جو اس کے اندر لکھا ہو کہ پیسے آپ نے اگر اسی وقت ادا کرنے ہیں. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کنسرن تحصیلدار یا سب رجسٹرار ہے وہاں پہ اسی کے دفتر میں جا کے آپ پیسے ادا کریں اور وہیں پہ وہ ساری چیز طے ہو. لیکن اگر وہ آپ نے پہلے لکھے ہیں تو وہاں پہ یقین دہانی کروا لیں اس چیز کی کہ وہ ساری ٹرانزیکشن کلیئر ہے جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اس کے بعد آپ کے گواہوں کے سائن ہوں گے. جو ضروری اس کے اندر چیز ہے نا، وہ تمام جو پراپرٹی کی ڈیٹیلز وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے. اس کو ضرور ٹیلی کریں، جو آپ کا جو جس سے آپ خرید رہے ہیں اس نے جو پراپرٹی کے ڈاکومنٹس آپ کو دکھائے ہیں اس کے مطابق ہی وہ ساری تحریر ہو. پھر آپ کے گواہوں کے سائن ہوں گے، انگوٹھے ہوں گے. اس کے بعد آپ وہ سبمٹ کر دیں گے. اچھا، اس کے بعد جب آپ کی وہ رجسٹری مکمل ہو جاتی ہے، آپ کو سیلر کو اس کی کاپی مل جاتی ہے، بائر کو اس کی کاپی مل جاتی ہے، جو کنسرنڈ ریونیو کے ریکارڈ میں کاپی آنی ہوتی وہاں چلی جاتی ہے. اس کے بعد
جو آپ کا سب رجسٹرار یا تحصیلدار ہوگا وہ ایک کاپی بھیجے گا کنسرن پٹواری کو کہ وہ اس کا انتقال کر لے۔ اب قانونی طور پر آپ کا جو پٹواری ہے وہ پابند ہے، اگر اس کو وہ کاپی مل جاتی ہے آپ کے تھرو یا تحصیلدار آفس کے تھرو یا سب رجسٹرار آفس کے تھرو، تو وہ باؤنڈ ہے، از ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ اس کو اپنے جو میوٹیشن والا ہے، جو انتقال کا خانہ ہے، اس کے اندر فل اپ کرے، انتقال کرے اس کا پراپر، اور اپنے ریکارڈ کو اپڈیٹ کرے۔ لیکن چونکہ پاکستان میں یہ پٹوار خانے جو ہیں وہ ساری دنیا کے لیے بڑے مشہور ہیں کہ وہاں پہ کام جو ہے وہ پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا، تو ایک تو حل یہ ہے کہ آپ اس کو میک شور کریں، جا کے اس کو یاد دہانی کروائیں۔ اگر وہ نہ کرے تو بجائے رشوت دینے کے آپ اس کے جو ہائی اپس ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی ریٹن درخواست دیں، تاکہ وہ لازمی اس کے اوپر پریشر آئے اور وہ لازمی آپ کا انتقال کرے۔ اگر آپ انتقال نہیں کرواتے تو اب نقصان کیا ہوتا ہے، نارملی لوگ رجسٹری کروا کے گھر بیٹھ کے اور اس کو کنسرن جگہ پہ انتقال نہیں کروائے۔ جب کل کو آپ کی بیچنے کی باری آتی ہے، آپ اللہ نہ کرے کوئی ضرورت کے وقت، یا خیر ویسے ہی آپ نے وہ پراپرٹی بیچنی ہے، تو جب آپ بیچنے کا ٹائم آتا ہے تو آپ کا وہ جو انتقال والی جگہ ہے وہاں پہ تو ریکارڈ ہی نہیں اپڈیٹ ہوا ہوتا، اور وہ پھر آپ فرد لینے جاتے ہیں، جی میں نے آگے سیل کرنی ہے تو فرد دے دیں، تو فرد میں تو آپ کا نام ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ اس سارا پروسیجر جو ہے نا وہ پھر وہ آپ کو جو ہے نا وہ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو کھپنا پڑتا ہے وہ ساری چیزوں کو ٹھیک کروانے کے لیے۔ تو بہتر ہوتا ہے جیسے ہی آپ کی رجسٹری مکمل ہو پٹواری کو پرسو کر کے اپنا انتقال ضرور کروا لیں۔ تو یہ اوور آل جو ہے وہ اس کا ایک رجسٹری کا طریقہ کار، یہ آج ہم نے صرف جو ڈسکس کی ہے یہ بیسیکلی وہ رجسٹری ہے جو ایک بندہ دوسرے بندے کو سیل کی صورت میں کرتا ہے، اور بھی رجسٹری کون کون سی صورت میں ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں ضرور بتائیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔